بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم اپنا پارٹ 2 کمپلیٹ کرتے ہیں اباؤٹ مینیجنگ مائی ایموشنز. ٹھیک، اور ہم نے کہا تھا جیسے پچھلی دفعہ کہ آج ہم بات کریں گے ایموشن اینڈ موٹیویشن کی، ایموشن اینڈ کمیونیکیشن کی، اور ایموشن اینڈ ریلیشن شپس کی. ہم نے یہ بات تو طے کر لی کہ ایموشنز جو ہیں ایک فطری عمل ہے ہماری زندگی کا، اور ایموشنز کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ایموشنز کو برا سمجھنا یا برا کہنا جو ہے یہ غلط ہوگا. البتہ ایموشنز کو مینیج کیسے کرتے ہیں یہ ہمارا قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے، ہماری احادیث ہماری سنہ ہمیں سکھاتی ہیں، اور اس بارے میں ایک تفصیل سے بات ہو چکی ہوئی ہے. اب آتے ہیں ایموشنز اینڈ موٹیویشن. پہلے موٹیویشن کی بات کرتے ہیں. موٹیویشن کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ایگزام کبھی دیا ہو تو اگر آپ کو فیئر نے موٹیویٹ کیا ہوا تو آپ دو چیزیں کرتے ہو. یا تو آپ ضرورت سے زیادہ محنت کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں نے کیا کہتے ہیں اس میں لوز نہیں کرنا. میری ایک بہت اچھی پیاری دوست مجھے ملی بڑے ہی سالوں کے بعد، میرے خیال سے کوئی 25-26 سالوں کے بعد وہ مجھ سے ملی، تو مجھے کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے سیکنڈری کے ایگزامز دیے تھے، اے لیولس کے میں نے پیپرز دیے تھے، تو مجھے اتنا فیئر تھا کہ میرے رشتہ دار کہیں گے کہ اچھا تم اب یہ گریڈ لے کر آئی ہو، اب تم وہ گریڈ لے کر آئی ہو. تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کہہ دیا تھا کہ 2 مہینے تک میں کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی، میں کسی محفل میں نہیں جانا چاہتی، میں کسی برتھ ڈے سیلیبریشن کسی میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں نے صرف فوکس کیا تھا کہ مجھے اس طرح کے تانے نہ سننے کو ملیں. سو لہٰذا میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا اور تاکہ میں اپنا بیسٹ رزلٹ دے سکوں. اور بعض اوقات جب میں موٹیویٹڈ نہیں فیل کرتی تھی تو میں کیا کرتی تھی، میں اپنی بہن سے کہتی تھی کہ میں اب سوسائڈ کرنے لگی، تو وہ کہتی تھی جاؤ کر لو، لیکن سوچ لو اگر خدا نہ خواستہ صرف ہڈیاں ٹوٹی فوتگی نہ ہوئی تو پھر کیا کروں گی. مذاق کی بات علاوہ سوسائڈ از ناٹ سم تھنگ ٹو جوک اباؤٹ، اٹس اے مینٹل ہیلتھ ایشو. لیکن میں بتا رہی ہوں کہ موٹیویشن جو ہے وہ آپ کو فیئر کی طرف سے بھی آتا ہے، یا پھر آپ کو کس طرف سے آتا ہے، آپ کو اٹریکشن کی طرف سے بھی آتا ہے. تو میں پہلے اوائڈنس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ جب موٹیویٹڈ ہوتے ہو کیونککہ آپ کوئی بری بات اوائڈ کرنا چاہتے ہو، تو اس میں آپ اپنے آپ سے کچھ سوال کرتے ہو. آپ اپنے آپ سے کیا پوچھتے ہو کہ کیا میں اویئر ہوں کہ میں موٹیویٹڈ ہوں یہ کام کرنے کے لیے، یہ گول سیٹ کرنے کے لیے، لائف میں یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے 3 کی موٹیویٹرز ہیں کیا ایز اے ہیومن بینگ. میں اگر صرف اپنی ایگزامپل دیکھوں تو میں اپنے پورے دن کو اگر سوچتی ہوں کہ میں نے دن آج صبح سے لے کے رات تک گزارنا ہے، اس میں کیا کام کرنا چاہتی ہوں، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو مجھے سیٹسفائی کریں گی، تو آپ کی ویلیو پر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی ویلیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے، آپ کا دین، آپ کا ریلیجن، آپ کی اسپرچوالٹی پہلے ہے، تو آپ اپنی نمازوں کو بہتر کرنے پہ غور کرو گے. آپ اپنے جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں آپ اس پہ دھیان دو گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھتے ہو. پھر اس کے بعد آپ کے اگر بزنس رن کرتے ہو، اگر اسکول یونیورسٹی جاتے ہو، اگر آپ کہیں پہ امپلائڈ ہو تو پھر آپ وہاں پہ بہترین کام کرو گے، رزق طیب، رزق حلال کمانے کی کوشش کرو گے. all of these are your motivators, right? اس کے علاوہ آپ کی موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اس سچویشن میں رہوں، اور یوزلی جب ہم شادیوں میں ہماری مشکل ہوتی ہے، یا ہم کریئر چینج کرنا چاہتے ہوتے ہیں، یا ہم ملک تبدیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کچھ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سوال اپنے آپ سے یہ کرتے ہو، میں اگر اس سچویشن میں رہوں تو 1 سے لے کے 10 تک کیا پروز ہیں، یعنی کیا اچھی باتیں ہوں گی، 1 سے لے کے 10 تک یا ایون 5 تک کیا بری باتیں ہوں گی. اور جب آپ پیپر پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یا اپنی اسکرین پہ جب آپ لکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یا آپ کسی کوچ کو ہائر کرو اور وہ آپ سے سوال کرے اور آپ اپنے جواب کو دوبارہ سے سنو، تو وہ آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ آپ اگر ایک ایموشن میں، یا سیڈنس میں، یا فیئر میں، یا اینگر میں، یا کنفیوژن میں سٹک ہو، تو آپ بہتر آگے چل سکتے ہو، کیونکہ اب آپ کے پاس پروز اینڈ کونس دونوں آ گئے ہیں. تو یہ آپ کا فیئر بیسڈ ہی موٹیویٹر تھا. اٹریکٹ نہیں آپ کو کوئی چیز کر رہی تھی، لیکن آپ ایٹ لیسٹ کلیئر ہو گئے ہو کہ اس سچویشن میں رہنے سے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے اور شارٹ ٹرم افیکٹ کیا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے استخارہ اور بسم اللہ، اور آپ اپنا فیصلہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو آپ کو اوائڈنس موٹیویشن میں ملتی ہے وہ ہے کہ آپ کی بلیف سسٹم کیا ہے. جیسے کہ ہمارا بلیف سسٹم یہ ہوتا ہے، اب میں بڑی کنٹروورشل بات نہیں کر رہی، یہ عام سی بات ہے لیکن ہم اسے کنٹروورشل بنا دیتے ہیں کہ اگر شادی نہیں چل رہی، لڑکی اور لڑکی کی شادی کا پہلا سال ہے، دوسرا سال ہے، تیسرا سال ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ پتہ چل چکا ہے کہ شادی نہیں چل سکے گی، مزاج بے تحاشا مختلف ہے، حالات بہت زیادہ تنگ ہیں، بات صرف وقتی طور کی نہیں ہے، ایک لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ پہ نظر آ رہا ڈیولپ نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگوں کا الگ ہو جانا بہتر ہے نسبتاً اس شادی کو 10 سال 20 سال ڈریگ کرنا اور اس میں بچے بھی لے آنا اور اس میں زیادہ مزریبل فیل کرنا. ٹھیک، لیکن
آپ کا بلیف کیا ہے کہ نہیں خدا نہ خواستہ شادی ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں یا ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں یا ہم باعزت لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک سوسائٹی کا ٹھپا ہم پہ لگ جائے گا علیحدگی کا, اس سے بہتر ہے کہ ہم ساری زندگی مزریبل رہیں. اینڈ دیٹس اے کنٹینیوس سائیکل آف ڈپلیشن. مطلب انسان کی انرجی, انسان کا فوکس, انسان کا سارا کچھ انلیس انٹل آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہو تو وہ ہمیشہ وکٹم مائنڈ سیٹ میں رہے گا. یہ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا اس بات کے لیے کہ جب آپ ڈیسیجنز کر رہے ہوتے ہو آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اپنے ڈیسیجنز کے لیے, اور آپ ایموشنلی سوچنا چاہتے ہو کہ میں ایموشنلی بہتر ڈیسیجن کیسے لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں. تو یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ 2 نفل پڑھ لو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا, اور زیادہ مت سوچو اس بارے میں. اور جس کے اوپر گزر رہی ہے اس کو تو شاید نیند ہی نہیں آ رہی, اس کی تو بھوک پیاس ہی ماری گئی ہے, تو وہ کیسے نہ سوچے, رائٹ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کی سوچنے کے لیے. اٹریکشن موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیز حاصل کرنی ہے, آپ نے وہ چیز اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, احسان کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ حاصل کرنی ہے. وہ مقام ہے, وہ سیلری ہے, وہ بزنس پروجیکٹ ہے, وہ A grade ہے, whatever it is, that is your type of motivation, right. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے emotions and communication. ایموشنز اینڈ کمیونیکیشن کی جو ایک بہت مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنز اور کمیونیکیشن میں ہم اکثر سٹک ہو جاتے ہیں, اکثر. اچھا یہاں پہ میں پیرنٹنگ کی بات بہت بعد میں کروں گی, میں صرف ایز این انڈیویجول آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کرو کہ آپ ایک انڈیویجول ہو جس کے مختلف رشتے ہیں, جو بھی آپ کے رشتے ہیں, رائٹ. اور آپ جب اپنی بات کمیونیکیٹ کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو, اس کا ایک پیٹرن ہے. پیٹرن کو ذرا غور سے سنیے گا. ویسے میں نے یہ سارا کچھ لکھ بھی دیا ہوا ہے اس لائف کے انٹرو میں, تو انشاءاللہ یو کین گو بیک اینڈ ریڈ. اف یو آر این انگلش ریڈر یو کین ڈیفینیٹلی ریڈ اٹ اینڈ کیپ نوٹس آف اٹ. آپ ہوتے ہو پیسو ہوتے ہو, جو کہ پھر اس کو آپ چینج کرتے ہو assertive میں, اور یا پھر وہ خدا نخواستہ aggressive ہوتا ہے. میں اس کی کیا مطلب ہے بتاتی ہوں آپ کو. تو پیسو کا جو ہے وہ کمپلینٹ کی صورت میں آتا ہے, assertive ریکویسٹ کی صورت میں آتا ہے, اور اگریسو ڈیمانڈ کی صورت میں آتا ہے. اب میں آپ کو بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. پیسو رسپانس کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے مجھ سے آ کے کہا بہت گرمی ہے آج, بہت ہی زیادہ گرمی ہے, ٹھیک ہے. اب پیسو رسپانس یہ ہے کہ ہاں ہے, ٹھیک. تو کمپلینٹ کیا ہوگا؟ پیسو رسپانس. پیسو کا کمپلینٹ کیسے؟ بڑی گرمی ہے, پتہ نہیں کیوں اتنی گرمی, ہر سال ایک ہی گرمی ہوتی ہے, ہر سال وہی ٹمپریچر ہوتا ہے, ہر سال وہی موسم ہوتا ہے, ہر سال وہی مہینے ہیں اسی گرمی کے موسم میں, پر ہم ہر سال وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں انتہا کی گرمی ہے, اس سال تو اس سال سے بھی زیادہ گرمی پڑی, رائٹ. اب آپ نے اس کو ایک پیسو کمپلینٹ ہے. اب اس کا آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس کا اگر میں آپ سے آ کے یہ بات کر رہی ہوں اور اگر آپ مجھ سے assertively بات کرو گے تو آپ کہو گے ہاں, آپ پہلے تو مجھے اکنالج کرو گے, پھر ویلیڈیٹ کرو گے, ہاں گرمی ہے, ہاں واقعی میں کافی گرمی لگ رہی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, ٹھیک ہے. یہ اکنالجمنٹ ویلیڈیشن. اس کے بعد کیا کرو گے؟ پھر آپ کہو گے کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. دیٹ از بینگ assertive کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ اور تم کچھ کروانا چاہ رہے ہو مجھ سے تو مجھے بتا دو. اس کا assertive جواب جو ہے پھر آپ اس کو ریکویسٹ میں, اگلی بات اسی بات کی کنٹینیویشن میں ایگزامپل میں دے رہی ہوں. ریکویسٹ آپ کی کیا ہوگی؟ مجھے پلیز ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو. بہت کلیئر کمیونیکیشن ہے. بہت گرمی ہے, ایک assertive بات تھی, دوسری ریکویسٹ میں چینج ہو گئی, کیا پلیز مجھے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دو, ٹھیک. بڑی کمپلیٹ کمیونیکیشن ہے, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ اس ریکویسٹ پہ رسپانس کیسے دیتے ہو؟ نہیں میں نے نہیں دینا پانی کا گلاس. عموماً بہن بھائی ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں. یا پھر بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کھیل میں بھول جاتے ہیں بزرگوں کو پانی لا کے دینا. یا پھر کوئی کہتا ہے کہ اچھا میں لا کے دیتا ہوں, میں یہ کام کر لوں, میں ابھی لے کر آئی, بس 1 منٹ ٹھہر جاؤ, رائٹ. اب یہ اگین کلیئر کمیونیکیشن ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از کلیئر کمیونیکیشن. البتہ ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ جو کچھ تم کر رہے ہو چھوڑ دو, ڈراپ آن دا رول اینڈ گو گیٹ می واٹر. ابھی جا کے لے کر آؤ, ابھی کرو, ابھی. ہم پیرنٹس اکثر یہ کرتے ہیں. ہمارے کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اکثر کہتے ہیں ابھی کر کے دو. حالانکہ یہ سولوشن نہیں ہوتا ہے. اور ڈیمانڈ کی طرف سے جو ایموشنل کنیکشن ہے وہ کسی اور میں فیئر یا اگریسونیس یا یہ جو ایک عجیب سی وہ جو ہوتی ہے نا کہ اوہ کیوں یہ مجھ سے یہ بات کر رہا ہے, یا کیوں یہ مجھ سے یہ بات کر رہی ہے, یا اس کو یہ کیا ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر وہ آپ کی مس کمیونیکیشن بن جاتی ہیں, رائٹ. تو آپ جب بھی کمیونیکیٹ کرو یا آپ اپنے بچوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہو یا آپ دونوں میاں بیوی آپس میں کمیونیکیٹ
کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو بات اتنی غلط نہیں ہوتی. میرا ہمیشہ سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے, بات غلط نہیں ہوتی یا بات صحیح نہیں ہوتی, بات کرنے کا طریقہ, بات کا لہجہ, بات کس وقت میں کی گئی ہے, کس طرح سے پورٹری کی گئی ہے. ایک سمپل سی بات ہے, مجھے گرمی لگ رہی ہے, جی ہاں ہے گرمی, تو تمہیں خیال تو نہیں آئے کہ تم مجھے پانی پلا دو. ہم اکثر اس طرح سے بات کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے اسپیسیفکلی اس طرح سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی اس بچے کو تانا دینے کی کیا ضرورت تھی, اس کو کون سی وحی نازل ہوگی کہ آپ کی جو اس وقت کی خواہش ہے وہ پانی کی ہے یا کوکو کولا کی ہے یا جو بھی, ویسے کوک نہیں پینی چاہیے لیکن اسٹل کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وائی ہم کیوں طنز پھینکتے ہیں سامنے والے پہ, ہم کیوں کسی کو شرمندہ کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ آ سکی, نہ میں اس بات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتی, یہ کوئی سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. نہ یہ ہماری سنت کا طریقہ تھا, نہ یہ ہمارے قرآن کا طریقہ ہے, نہ یہ اخلاقیات کا طریقہ ہے. آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جاؤ, کسی بھی سوسائٹی میں چلے جاؤ, جو افیکٹو کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تانا بازی سے کام نہیں لیتے. انفیکٹ یہ اپنی ہی عزت گرانا ہے, اور ایز پیرنٹس ہم بچپن سے اپنے بچوں کی آنکھوں میں اپنی عزت گرا دیتے ہیں کیونکہ ہم تانے بازی سے کام لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم تو صرف چڑھا رہے ہیں, ہم تو صرف فن کر رہے ہیں, ہم تو صرف اپنے بچوں کو کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. نہیں, آپ اپنے بچوں کی پرسنالٹی ڈسٹروائے کر رہے ہو. آپ ان کو یہ سکھا رہے ہو کہ نہ اپنی عزت کرنی ہے, نہ سامنے والے کی عزت کرنی ہے, نہ خود پہ ٹرسٹ کرنا ہے, نہ سامنے والے پہ ٹرسٹ کرنا ہے, کیونکہ سامنے والا کبھی بھی تم پہ اٹیک کر سکتا ہے. سو لہٰذا کاؤنٹر اٹیک کے لیے تیار رہو. یہ ایک لمبی چوڑی ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے کبھی پھر سے, لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ, ورڈز میٹر. میں یہ ابھی نہیں کر سکتی, میں بعد میں کر دوں گا یا بعد میں کر دوں گی, یا مجھے یہ نہیں کرنا, میرا یہ نہیں دل چاہ رہا. جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے نو کہنے کی, اس میں گنجائش ہوتی ہے ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے یہ کہنے کی, اس میں گنجائش ہوتی ہے مجھے اس کام سے کوفت ہے, میں نے یہ نہیں کرنا یہ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے. آپ کی بات میں گنجائش ہوتی ہے, اس لیے افیکٹو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اور آپ کے ایموشنز ویلڈ ہیں, آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے, آپ کو رونا بھی آ سکتا ہے, آپ کو غم بھی ہو سکتا ہے, آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ بات کر رہے ہو اور سننے والا جس طرح سے بات پروسیس کر رہا ہے, اگر ہم صرف اس کا, یہ کوئی بہت لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے, صرف صبر ہے, اس میں صرف صبر اور سیلف کنٹرول ہے. اگر ہم صرف اس کا جائزہ لے لیں تو ہماری بات بہت ایزیلی سمجھی جا سکتی ہے. اور آخری بات, ایموشنز اینڈ ریلیشن شپ. ایموشنز اینڈ ریلیشن شپ ایک دوسرے پہ صرف ٹرسٹ کرنے سے بہتر ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے سے, ایک دوسرے کو بتانے سے کہ ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں, ہم خود کو معاف کر سکتے ہیں, ہم تانے بازی سے کام نہیں لیں گے, ہم پرانی باتوں کا ملبہ آپ پہ ابھی پہ نہیں پھینکیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریلیشن شپ کو بہتر بناتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریلیشن شپ میں تکرار نہ ہو, غصہ نہ ہو, جنگ نہ ہو, لڑائی نہ ہو, محبت نہ ہو, قرار نہ ہو. یہ ساری چیزیں مل کے ایک ریلیشن شپ کو بناتی ہیں. البتہ اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا کیسے چاہیے, اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتبار کریں, اچھے کیریکٹر کو بلڈ کریں. یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والے کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے, بلکہ اپنے کیریکٹر بلڈنگ پہ فوکس کریں, اپنے بات کے طریقے پہ فوکس کریں, اپنے لب و لہجے پہ فوکس کریں. پھر سامنے والا بھی کہے گا کہ ہاں یہ انسان اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے 13 سال مکہ میں گزارے اور اس سے پہلے, مطلب کہ اپنی نبوت سے پہلے, ان کا کیریکٹر, ان کا ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہوا تھا. اس کے باوجود لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ٹائم لیا, رائٹ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے. ایون ایز اے پیرنٹ میں آج بھی اپنی کیریکٹر بلڈنگ کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چونکہ ایک والد یا والدہ ہو گئے تو آپ پرفیکٹ ہو گئے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ اپنی ریلیشن شپ کو ایگزامن کریں. کچھ امپورٹنٹ کوشچنز ہوتے ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور آپ وہ کیا کوشچن پوچھتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ کیا میں اپنے ریلیشن شپ میں بہادر ہوں, اسٹرانگ ہوں, میرے ریلیشن شپ میں کیا جوائے ہے یعنی کہ خوشی کا عنصر ہے, کیا میرے ریلیشن شپ میں کمپیشن ہے, ایمپتھی ہے, رسپیکٹ از سو امپورٹنٹ. کیا میرے ریلیشن شپ میں رسپیکٹ ہے؟ چاہے یہ ریلیشن شپ آپ کا آپ کے بچوں کے ساتھ ہے, چاہے آپ کا اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ ہے, چاہے آپ کا یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے, چاہے آپ کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, چاہے یہ یو انڈرسٹینڈ می, مجھے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لائف کے ہر سٹیج پہ اپنے ایموشنز کو یا اپنی بہتری کے لیے, اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہو, یا آپ اپنے ایموشنز کو اپنی زندگی اجیرن بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہو. ایک بڑی سمپل سے ایگزامپل میں اینڈ میں دوں گی, وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ہم خواتین ہوتی ہیں, میں خواتین کی بات زیادہ کرتی ہوں کیونکہ میں خواتین
سے زیادہ میرا کوچنگ کا ریلیشن شپ چلتا ہے اور بچوں کے ساتھ، ینگ بچیوں کے ساتھ. تو عام طور پہ جو دیکھنے میں آتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ عام طور پہ جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ سامنے والے نے میرے ساتھ یہ غلط کیا، سامنے والے نے یہ کیا، سامنے والے نے یہ کیا، سامنے والے نے یہ کیا، میں نے تو اچھا کیا، سامنے والے نے میرے ساتھ برا کیا، اور اب میں سٹک ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، سمپل ایگزامپل. مرد و عورت وہ یوزلی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور سامنے والے ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں. اب آپ اس سوچ کی سائیکل کو، اس ایموشن کو، اب یہ ایموشن کیا ہے؟ غصے کا ہے، غم کا ہے، کیا کہتے ہیں، لوزنگ ٹرسٹ کا ہے. آپ اس کو چینج کیسے کر سکتے ہو؟ آپ اس کو اس طرح سے چینج کر سکتے ہو، سامنے والے نے تو وہی کیا جو اس کو کرنا آتا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں اپنے لیے، اپنے دماغ دل کے سکون کے لیے؟ میں کیا بہتری لا سکتا ہوں؟ میں ایز اے پیرنٹ اس ریلیشن شپ کے لیے کیا بہتری لا سکتی ہوں؟ میں ایز این انڈیویجول اپنے گھر کے ماحول کے لیے کیا بہتری لا سکتی ہوں؟ اگر گھر کا ماحول نہیں چینج، آپ لوگوں کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے، یہ بات یقین رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو نہیں چینج کر سکے، نہ عمر رضی اللہ عنہ کو چینج کیا. انہوں نے دعا کی، ابو جہل کے لیے بھی وہی دعا کی جو عمر کے لیے دعا کی، اور اللہ نے چوز کیا عمر رضی اللہ عنہ کے اس دین کے لیے. اس سے بڑی اگزامپل میں دے نہیں سکتی ہوں آپ کو. یہ ہماری روزمرہ کی زندگیاں ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کر کے، غصے سے لڑ کے بات ضرور کریں. غصے سے کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد آرام سے کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد بہترین طریقے سے کرنی ہے کر لیں. اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اس پہ کوئی آپ کو لاک نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور دماغ میں رکھیں کہ ایموشنز اپنی جگہ پر، اگر بات کر کے سلیوشن نکالنا ہے تو پھر ایموشنز کو چیک رکھنا پڑے گا. اس کا مطلب آپ کوئی مجھے یہ کہ یو آر سیئنگ آئی نیڈ ٹو بی مینیپولیٹو. اوکے ٹھیک ہے، ہاں بچوں کے ساتھ ہمیں بہت دفعہ مینیپولیشن یوز کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا اس کو ہپوکریسی کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو درمیان کا رستہ کہتے ہیں، اس کو سینسیبلٹی کہتے ہیں. کسی پہ غصہ نکال کے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نے جو کچھ میرے دل میں غبار بھرا ہوا تھا اب یہ میری بات سمجھ جائے گا، تو یقین جانے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو سمجھے. انفیکٹ آپ نے اس کو برا فیل کروایا اس کے بارے میں، تو وہ آپ کی بات مزید کیوں سمجھے؟ وہ اس نے مزید آپ سے متنفر ہو جانا ہے کہ اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. بات غلط نہیں ہوتی، کبھی چہرے کے ایکسپریشن کو نوٹ کر لیا کریں، کبھی بات کے لہجے کو نوٹ کر لیا کریں، اور دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رشتوں میں بہتری اور مودہ اور آسانی ڈالے. آمین. جزاک اللہ خیر. آج کا لائیو اتنا ہی تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ بہت اچھی انٹرسٹنگ پیرنٹنگ کی کتابیں ہیں جن کا میں مطالعہ کر رہی ہوں، اور آہستہ میرے خیال سے ان کے بارے میں نیکسٹ لائیوز جو ہوں گے وہ شروع کروں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.